بیعت کا ذکر کیا کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مکے سے ہجرت فرمائی مدینے کی جانب۔ سرکار مسجد نبوی بناتے ہیں اور مسجد نبوی بنا کر اس کو آباد فرماتے ہیں۔ چوک در چوک لوگ دور دور سے سفر فرما کر میرے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جوابات عطا فرماتے ہیں، اور جن کی قسمت چمکتی ہے وہ حضور کا دیدار بھی کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے غلام بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر مدینہ میں لوگ تحائف بھیجا کرتے تھے۔ لوگ حضور کی خدمت میں جیسی حیثیت ہوا کرتی تھی ویسا تحفہ پیش کیا کرتے تھے۔ مدینے میں غریب آتے، گاؤں دیہات سے سبزی لاتے تو سب سے بہترین سبزی میرے حضور کو پیش کیا کرتے۔ مدینے کے امیر آتے تو سب سے بہترین مال میرے حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے۔ دور دراز کے جو بادشاہ ہوا کرتے، جو حضور سے متاثر ہوا کرتے، وہ بھی حضور کی خدمت میں تحفہ پیش کیا کرتے۔ مدینے سے دور اسکندریہ کا بادشاہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متاثر ہوا اور اس نے حضور کی خدمت میں ہدیہ کر بہت سارا سامان بھیجا، سونا بھیجا، چاندی بھیجی، زیورات بھیجے، ساتھ میں خاتون بھیجی اور عرض کی کریم کرم کر دیجئے، ہماری طرف سے اس خاتون کو قبول کر لیجئے۔ میرے کریم کی کرم نوازی کا کہتے ہیں نا، غریب آتا سبزی لاتا حضور اسے بھی قبول فرما دے، امیر آتا مال لے کے آتا حضور اسے بھی قبول فرما دے۔ اسکندریہ کے بادشاہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں ایک خاتون کو پیش کیا، میرے کریم نے کرم فرمایا، اسے قبول کیا اور انہیں اپنے نکاح میں داخل فرمایا۔ اور اس خاتون کا نام ہے ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کے لیے عوالی مدینہ میں ایک بہترین گھر بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، حضور کو حضرت ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، رب تعالیٰ نے مجھے رات میں ایک بیٹا عطا فرمایا ہے جس کا نام میں نے اپنے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کائنات عالم میں لوگوں کے اندر حضور سے زیادہ کسی کو اپنی اولاد پر شفقت اور مہربانی کرنے والا نہیں دیکھا، اور پھر اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے کریم کرم کرتے تھے، مدینے کی مسجد نبوی سے چلتے تھے، عوالیت مدینہ میں آتے تھے، حضور وہاں پہنچ کر جب گھر میں داخل ہوتے اپنے بیٹے ابراہیم کو بلاتے، حضور گود میں بھی بٹھاتے تھے اور پیار بھی فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر کائنات عالم نے ایک منظر دیکھا۔ ایک دن تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، گود کے ایک حصے میں امام حسین بیٹھے ہیں اور گود کے دوسرے حصے میں حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، اور جناب جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر رب کا سلام دیتے ہیں، رب کا پیغام دیتے ہیں، اور آ کر رب کا پیغام یوں سناتے ہیں، یا رسول اللہ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آپ کی گود میں اس وقت دو بچے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، دوسرے کا نام حسین ابن علی ہے۔ یا رسول اللہ، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے پاس دونوں کو اکٹھا نہ رہنے دے گا، رب تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے دربار کی طرف بلا لے گا۔ یا رسول اللہ، جسے پسند فرمائے اسے قبول فرما لے، جسے پسند فرمائے رب کے لیے قبول فرما لے۔ کریم نے فرمایا، اے جبریل، میرے پاس حسین ابن علی ہے اور میرے پاس ابراہیم بن محمد ہے، میرے بیٹے کو لے جاؤ، کیونکہ اگر حسین ابن علی چلے گئے تو سیدہ زہرا کو بھی غم ہوگا، علی کو بھی غم ہوگا۔
کہ حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، اور جب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا کرتے تو حسین ابن علی کو اٹھا لیا کرتے اور حضور ان کے چہرے پہ بوسہ عطا فرماتے، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے حسین جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، امام حسین پر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا قربان کیا تو حسین ابن علی نے ساری زندگی حضور پہ قربان کر دی۔ مدینے میں رہے تو زندگی حضور کے نام کی، مدینے سے کوفے گئے تو زندگی کوفے میں بھی حضور کے نام کی، کوفے سے پھر مدینے آئے تو زندگی حضور کے نام کی، پھر مدینے سے مکے گئے تو زندگی حضور کے نام کی، مکے سے پھر کربلا گئے تو زندگی حضور کے نام کی۔ کربلا کے میدان میں مشکل ترین وقت آیا، بیٹا علی اصغر قربان کیا، بیٹا علی اکبر قربان کیا، بھتیجے بھانجے قربان کیے، جماعت صحابہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کی اولادوں کو قربان ہونے کا موقع دیا۔ اتنی مشکل لمحے میں بھی زندگی حضور کے نام کی۔ اب وہ زندگی میں کیا ایسا کیا انہوں نے جس کو آج زمانہ سنتا ہے تو زمانہ یاد کرتا ہے؟ وہ کام یہ تھا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہے تو علم رسول سیکھتے رہے اور اس علم رسول پہ عمل کرتے رہے، اور مدینے سے نکل کر کوفے گئے۔ جب کوفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ بنا اور آپ وہاں تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں جا کر سارے معاملات وہاں سے چلانا شروع کیے، کیونکہ مختلف جگہوں سے کبھی خارجی تو کبھی کوئی ٹولہ مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس چیز کا خیال کرتے تھے آقا کے شہر مدینے میں ہماری وجہ سے خون نہ بہے، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے کوفے کا سفر کیا، اور آپ کوفے میں پہنچے، وہیں آپ پر ایک شخص نے حملہ کیا اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آج کیونکہ ہم امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شہادت کی بات کرتے ہیں، لیکن سامنے سے جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اور جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ بڑی ہی عجیب و غریب ہیں۔ ہم حالات کے تناظر میں ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک طرف اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے اور دوسری طرف لوگ یہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علی سے محبت کرنے والوں، علی سے پیار کرنے والوں، حسن حسین سے محبت کرنے والوں، یوم علی پر مصطفیٰ کریم کے نواسے حضرت امام حسین نے جو کیا ہے، ہمیں بھی وہی شہادت حسین سن کے کرنا ہوگا۔ اب آپ کہیں کہ امام صاحب کیا کہا تھا، کیا کیا تھا مولا علی کی شہادت پر امام حسین نے؟ تو سنیں، جب مولا علی شہید ہوئے نا تو اس لمحے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر کہا کہ حضور کوفے سے تھوڑا سا دور ریگستان کے علاقے میں ایک غریب الوطن شخص ہے، بڑا پریشان حال ہے اور بڑا ہی مشکل کا شکار ہے، رو رو کے اس کی حالت بری ہو گئی ہے۔ جب کوئی پوچھتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے میرے پاس روزانہ ایک شخص آتا تھا اور آ کر کہتا تھا مساکین کے پاس مساکین آتے ہیں، غریبوں کے پاس غریب آتے ہیں، غریبوں کا درد غریب سمجھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کئی دن گزر گئے ہیں لیکن میرے پاس وہ ہستی نہیں آ رہی جو بولتا تھا تو سکون ملتا تھا، جس کے آنے سے میرے پاس زندگی کا قرار آ جاتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، نہ اس کی آواز سنی ہے، نہ اس کا دیدار کیا ہے، نہ اس کی بات پتا ہے، نہ اس کا حال پتا ہے، نہ اس کی زندگی کی صبح کا پتا ہے، نہ سویرے کا پتا ہے، نہ دن کا پتا ہے، نہ شام کا پتا ہے۔ اللہ اکبر! امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، چند لوگوں کو لیا، اس کے قریب گئے، جا کر دیکھا واقعی ایک آدمی وہاں موجود ہے، رو رو کے اس کا حال برا ہو رہا ہے۔ آپ نے
سے باتیں بھی کیا کرتا تھا، میری باتیں بھی سنا کرتا تھا. 3-4 دن گزر گئے ہیں، وہ میرے پاس آ نہیں رہے، لگتا ہے انہیں کچھ ہو گیا ہے. آپ نے جب ان سے احوال سنے فرمایا وہ ہمارے بابا مولا علی تھے جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے، آپ سے کلام فرمایا کرتے تھے، آپ کے کلام کو سماعت کیا کرتے تھے. جب اس نے یہ بات سنی تو رونے لگا، گڑگڑانے لگا اور کہنے لگا حضور کرم کیجئے، مجھے اپنے بابا کے مزار میں لے چلیے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین نے اس وقت فرمایا چچا پہلے تو صبر کیجئے، پہلے تو صبر کیجئے، پھر آپ ہمارے ساتھ ہمارے بابا کے مزار کی طرف سفر کیجئے. اللہ اکبر. جب وہ شخص حضرت علی کے مزار پہ آیا اور لے کر آنے والے کون تھے؟ امام حسین. کون تھے؟ کچھ لوگ حسین ابن علی کا نام بھی لیتے ہیں اور مزاروں پہ جانے کو حرام بھی کہتے ہیں. اصل میں وہ اہل بیت کی زندگی سمجھ نہیں سکے. اگر یہ کام حرام ہوتا تو مولا علی کا مزار امام علی مقام امام حسین نے بننے نہیں دینا تھا، اور پھر اگر بن گیا تھا تو کسی کو جانے بھی نہیں دینا تھا. لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو مزار علی پہ لائے اور اسے صبر کی تلقین فرما کر ہمیں یہ درس دے رہے لوگوں، زندگی میں مشکل وقت آ ہی جاتا ہے، زمانہ چھوڑ جائے وہ مدینہ یاد کر لینا. تم نے مدینے کی تعلیمات، مدینے والے آقا کی باتوں کو نہیں چھوڑنا. دیکھو ہم کوفے میں ہیں، ہمارے بابا شہید ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے مدینے والے کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا ہے. اللہ اکبر. وہ شخص مولا علی کی قبر پہ آیا اور اس نے مولا علی کی قبر کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالا اور روتے روتے وہ بھی اپنی جان دے کر مولا علی کے خدا سے جا ملا. مولا علی سے محبت کرنے والوں، امام حسن امام حسین سے محبت کرنے والوں، سیکھنے کو جو بات مل رہی ہے نا وہ بات یہ ہے کہ امام حسین کی محبت میں یا تو مر جاؤ، یا تو مر جاؤ، یا پھر حسین ابن علی کی طرح ان کے نانا کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. رب تعالیٰ نے بھی زندگی دی ہے تو اب حسین ابن علی کے نانا کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو، خدا تم پر کرم کرے گا، تمہیں بھی حسین ابن علی کی طرح حق کی خاطر مرنے کا موقع عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. آقا سے محبت کرنے والوں، امام حسین کوفے میں آئے، وہاں آپ کے والد کا دارالخلافہ تھا. جس کمرے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مولا علی کا انتقال ہوا، سیدہ زینب ہمیشہ اسی کمرے میں رہتی تھی. اور آپ کو سن کر یہ بات حیرت سے آپ کو حیرت میں ڈال دے گی کہ جس کمرے میں مولا علی کی شہادت ہوئی تھی اسی کمرے میں سیدہ زینب ہمیشہ قرآن کا درس دیتی تھی. گویا ہمیں اہل بیت یہ درس دے رہے کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہماری ماؤں سے، ہماری بہنوں سے، ہماری بیٹیوں سے پیار کرتے ہو، تو پھر کردار بھی ہماری طرح بناؤ. اور ہمارا کردار یہ ہے، ہم دنیا کو صبر کا درس بھی دیتے ہیں اور صبر کر کے بھی دکھاتے ہیں، اور ہماری بیٹیاں گھروں میں رہتی ہی نہیں قرآن کا درس بھی دیتی ہے. تو امت کا حق ہے وہ اپنی بیٹیوں کو سیدہ زینب کی اگر کہانی سنائے تو یہ بھی بتائے کہ سیدہ زینب نے اگر کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے 2 بیٹے قربان کیے ہیں تو اس سے پہلے اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کا درس دیا. اللہ اکبر. جب مولا علی کوفے میں شہید ہو گئے تو امام حسین کوفے سے سفر فرما کر مدینے آئے. بولیے کہاں آئے؟ مدینے میں آئے. اور پھر آپ ہمیشہ مدینے میں ہی رہتے تھے، اور مدینے جب واپس پلٹے تو آپ نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی.
بے سہارا لوگوں کی مدد کی. آپ کے دروازے پہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضور میری مدد فرما دیں، میرا بڑا مشکل میں ہوں. اس وقت امام حسین نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے جیسے ہی آواز سنی نا، کوئی میرے دروازے پہ کھڑے ہو کر مجھ سے مدد مانگ رہا ہے. آپ نے جلدی سے اس نماز کو مکمل کیا اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے غلام کو بلایا، دروازے پہ تشریف لائے، اس سے پوچھا تمہیں کتنے ضرورت ہے؟ اس نے کہا حضور 200 ضرورت ہے. غلام سے پوچھا جناب والی بتاؤ گھر میں کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا حضور گھر میں صرف 200 ہے، لیکن وہ گھر کے خرچے کے لیے ہے. آپ نے فرمایا اپنی زندگی گزر جائے گی، اس کی زندگی کا سوچو، سب اٹھاؤ اسی کو دے دو. اہل بیت کا انداز زندگی کیا ہے؟ وہ فقیروں کو دیا کرتے تھے، وہ لوگ فقیروں کو دیا کرتے تھے. اور آج حسین ابن علی کے نام پر دنیا مانگ رہی ہے. بتاؤ حسین ابن علی اپنے مزار میں خوش ہو رہے ہوں گے؟ مزار تو تب ہے کہ تم بھی امام حسین کی طرح سخی بن جاؤ. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں موجود ہیں اور ایک غریب شخص نے آپ کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ حضور میں بڑا پریشان حال ہوں، بڑے دن گزر گئے، گھر میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جسے میں بیچ کر گزارا کر لوں. آپ ایک کرم فرمائیں، مجھے کچھ رقم عطا فرمائیں. میں بڑے دن سے سوچ رہا تھا کہ میں کس بندے پر اعتماد کروں اور میں کس بندے کو کہوں کہ آپ مجھ پر شفقت اور مہربانی کریں اور آپ میری مدد فرما دیں. حضور والا آج میں نے ایک شخص دیکھا ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے، جس کے نام میں اپنی زندگی کا سودا کر رہا ہوں. امام علی مقام نے جب خط پڑھا نا تو آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ اب تو میں نے اس کی مدد کرنی ہی کرنی ہے. لیکن مدد کرنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، فوراً آپ اس کی مدد نہ کر سکے. تھوڑے دنوں میں اس کا دوسرا خط آیا اور اس خط میں لکھا تھا اے امام زمانہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو حسین ابن علی کے دروازے پہ پہنچا ہے اور یہ آستانہ غریبوں کا نہیں سخیوں کا آستانہ. وہ کہا نا شاعر نے آقا سے محبت کرنے والوں یہ در وہ در ہے جہاں سے سب کو ملتا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ خاندان کیسا لجپال ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو دوسرا خط ملا اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور اگر لوگ مجھ سے پوچھیں تم نے حسین ابن علی کے دروازے پر دستک دی، بتاؤ کیا ملا؟ اگر میں کہوں کہ نہیں ملا تو لوگ مانیں گے نہیں، کیونکہ آپ ہیں اتنے سخی. اور حضور والا اگر آپ کے در سے نہ ملے اور میں کہوں کہ وہاں سے ملا ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اللہ اکبر. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات پڑھی تو آپ نے پڑھتے ہی جو مال کا سارا اس کو پہنچا دیا. یہاں سے ایک بات سمجھنے والی ہے، اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کریں. بھائی ہم لوگ خیال نہیں کریں گے تو کون خیال کرے گا؟ مسلمان ایک دوسرے کا خیال نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ جبکہ مسلمانوں کے آقا حسین کے نانا سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جو بندہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اس کی اللہ مدد فرماتا ہے. اب ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مشکل کو دور فرما. آؤ میں تمہیں سخی ہونے کا نسخہ دے رہا ہوں، وہ بھی حسین ابن علی کی زندگی سے اور ان کے نانا کی تعلیمات سے. تم اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، تم اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، تم اپنے بھائیوں کا خیال کرو، تم اپنی شادی شدہ بہنوں کا خیال کرو، بہنوئی کا خیال کرو. قریب کرم فرمائے گا، تمہاری جھولی کو بھر دے گا اور تمہیں وہ اتنا سخی بنا دے گا کہ ہر زمانہ تمہیں سلام کرے گا.